آپریشن ضرب اسد سے پہلے نواز شریف حکومت نے ایک امن مذاکرات کیے تھے دہشت گردوں کے ساتھ، طالبان کے ساتھ. آپ کے خیال میں وہ حکمت عملی درست حکمت عملی تھی یا قیمتی وقت ضائع کیا گیا؟ اس بات کا ان کو اجازت دی گئی کہ وہ دوبارہ سے ری گروپ ہو سکیں اور 2-4 بڑی کارروائیاں کر سکیں. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست تھا؟ صحیح بات، یہ میں بتاتا ہوں، لیکن مجھے وہ لفظ یاد آ گیا عامر جو میں مس کر رہا تھا. دوسری کیٹیگری، ایک تو ماڈریٹ میں نے کہا تھا نا، دوسرا جو واسٹ میجورٹی وہ کنزرویٹو جو بہت ریلیجس ہیں اور واسٹ میجورٹی میں ہیں لیکن بیکورڈ ہیں، پور ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ کنزرویٹو. تو ماڈریٹ، کنزرویٹو، فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، یہ 4 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، اور یہ کنزرویٹوز کو ہم نے ماڈریشن کی طرف لانا ہے اور ادھر نہیں جانے دینا انہیں ایکسٹریمسٹ کی طرف. تو یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اب جو آپ نے سوال کیا اس پہ آتے ہیں. بالکل یہ اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، اور میں اپنے 10 سال کے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں، جن سے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے یہ ہیں کیسے لوگ، کون ہیں یہ، تو آپ ان کو 1 انچ دیں گے تو یہ 10 میل آپ سے روپ کو لینا چاہیں گے. یہ کوئی ڈسکشن وسکشن میں نہیں پڑتے ہیں، یہ تو اپنی منمانی کروانا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جتنا آپ ان کے ساتھ اسٹرانگلی ڈیل کریں گے اتنے ہی یہ قابو میں رہتے ہیں. تو بالکل میں اس اسٹریٹجی سے بالکل میں اس کے اگینسٹ تھا کہ بیکار ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ آرگنائز اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور آپ کی کمزوریاں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ول کو اور زیادہ آپ کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، حکومت کے اوپر. تو وہ میں بالکل اس کے اگینسٹ تھا. اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ رکھیں ان کے ساتھ، وہی کامیاب ہوگا. اچھا، جب آپ کا دور حکومت تھا اس زمانے میں بھی یہ تجربہ تو ہوا تھا کہ جہاں پر امن مذاکرات ہوئے تھے بعض محدود پیمانے کے اوپر اور ایکارڈ سائن ہوئے تھے، تو وہ آپ اس کو اپنے اس میں لے کر اس تناظر میں بات کریں کہ وہ آپ نے ایکسپیرینس کر چکے تھے اس لیے آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں اب؟ ہاں، دیکھیں، وہ تھا نارتھ وزیرستان میں جو ہو رہا تھا، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان. جب ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں بہت کامیابی حاصل کی، ادھر ہم نے کریک ڈاؤن کیا، پورا ڈویژن جو پشاور کا ہے اس نے وہ ایکشن کیا، لوگ بھاگ کر نارتھ وزیرستان میں آ گئے. نارتھ وزیرستان میں پھر جب دباؤ، انڈر ڈیورس دباؤ میں نے ان کو کچھ اپنی کنڈیشنز بھی ڈالی ان کے اوپر، تو وہ اور تھا. اور ہم ان کو بالکل ہم اپنی کنڈیشنز ہم نے دی تھی انہیں کہ یہ آپ مانیں گے تو آگے معاملہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. تو پہلے وہ کنڈیشن مان رہے تھے. اس میں ایک جو تھی کہ یہ آپ پاکستان سے افغانستان کی طرف نہیں جائیں گے ایکشن کرنے کے لیے. وہ نہیں مانتے تھے کہ جی ہم تو وہاں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ لڑیں گے جو یہ باہر سے فورسز آئے ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ. تو وہ اس پہ ایکچولی وہ آگے پھر نہیں چلی وہ پیس پروسیس. اچھا، یہ اس میں کہاں تک اس چیز کا دخل ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہاں پر پاکستان نے بارڈر موومنٹ روکنے کی کوشش کی، افغانستان نہ جا پائے یہاں سے دہشت گردی عسکریت پسند، تو اس کا جو ملبہ پاکستان پہ گرا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کو نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سے کوشش کی گئی، 2-3 مرتبہ کوشش کی گئی، بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. اس کے علاوہ پھر پاکستان میں ایک دہشت گردی کی ایسی لہر شروع ہوئی جو آج تک مطلب کنٹرول تو ہو گئی لیکن خدشہ تو رہتا ہے. جی وہ مطلب دیکھیں، ظاہر ہے وہاں ایکشن تو یہ جتنے بھی وہاں جب یہ بات شروع ہوئی ہے 9/11 کے بعد وہاں ایکشن ہوا ہے، طالبان اور القاعدہ سارے پاکستان آ گئے ادھر. پھر ان کے خلاف یہاں ہم نے ان کو ڈھونڈنا بننا شروع کیا، ان کو پکڑ دکڑ شروع ہوئی. تو پھر یہ ویکیوم وہاں طالبان دوبارہ ریوائیول شروع ہو گئی طالبان کی. تو یہ تو لمبی ایک سٹوری ہے جو چل رہی تھی. جہاں تک ہمارے دور میں یہ اس کے بعد یہ بیت اللہ مسعود ٹائپ لوگ آ گئے، ٹی ٹی پی بن گئی. اور یہ ٹی ٹی پی کیا کر رہی تھی، یہ بیت اللہ مسعود، یہ تو پاکستان کے اندر بام بلاسٹ جو ہیں وہ یہ کروا رہے تھے. اس لیے ان کے خلاف ہم نے شروع کیا کارروائی. ہم نے یہ بالکل یہ کہا تھا کہ افغانستان کے اکراس افغانستان نہ جائیں، بیکاز پھر اس کے نتیجے میں وہ آپ کو ڈرون اٹیکس ملتے تھے پھر ہمیں. تو یہ چیزیں ساری یہ کوئی اتنا سمپل افیئر نہیں تھا، کمپلیکیٹڈ افیئر تھا، لیکن ہمیں اسٹرانگلی ایکشن ہم کر رہے تھے
ان کے خلاف جو پاکستان کے اندر بام بلاسٹ کر رہے تھے. ہاں اچھا مشرف صاحب یہ بتائیے گا، کہتے ہیں کہ جی انتہا پسندی جو ہے وہ پہلا قدم ہے دہشت گردی کی طرف. اب انتہا پسندی کا بیانیہ یعنی کہ نیریٹو جو ہے پاکستان میں بہت مضبوط نیریٹو ہے اور کئی طرح سے آتا ہے اور مختلف، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صرف ایک اس کی سورس نہیں ہے، مختلف سورسز ہیں اور ہر علاقے میں ہر ریجن میں مختلف طریقے سے آ رہا ہے. تو اس کو تبدیل کرنا یا اس بیانیے کو ختم کرنا، یہ جو سوچ ہے انتہا پسندی کی جس میں عدم برداشت بھی ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر تشدد کی طرف پھر آپ جاتے ہیں، کبھی بحث کرتے ہیں وائلنٹلی، کبھی تشدد کرتے ہیں، کیسے ختم کریں گے اس کو؟ وہ مطلب جیسے میں نے کہا، ایک تو پوری سمجھ کے ساتھ، پھر نیشنل ایکشن پلان جس کو ہر جز کو، ہر اس کے نیوئنس کو ڈیل کیا جائے. اور فیوچرسٹکلی میں اب یہ، کیونکہ یہ باتیں ایسی سیریس ہو رہی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ، ایک بات یاد رکھیں، اس کی سندھ میں اگر ہم کیئرفل نہیں ہوئے تو سندھ میں بھی ایک سینٹریفیوگل فورسز ہیں جو ہمیں ایک ٹیررزم کی طرف لے جا سکتی ہیں اور یہ ایکسپلائٹیبل ہیں، ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک سینسٹیو جگہ ہے، ادھر یہ نہ ہو کہ ہم اس کو مس ہینڈل کر کے ادھر بھی ایک برانچ ٹیررزم کی نئی شروع کروا دیں. درست. اچھا یہ بہت بات ہوتی ہے مشرف صاحب کہ جی جوابی بیانیہ ہونا چاہیے. آپ مختلف سیاسی جماعتیں یہی بات کہتی ہیں کہ دہشت گردی یا انتہا پسندی کی سوچ کے خلاف جوابی بیانیہ ہو. اب وہ جوابی بیانیہ ہو تو کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے کہ ڈیول لائز ان ڈیٹیل. تو وہ تفصیل میں لوگ نہیں جاتے اس چیز کی، نہ سیاسی جماعتیں ہماری جاتی ہیں، نہ ہمارے دانشور جاتے ہیں. بعض لوگ جو مغرب زدہ ہیں وہ ٹھیک ہے لبرل ویلیوز کی بات کرتے ہیں جس کی ایکسیپٹنس جو ہے پاکستان کے معاشرے میں براڈلی نہیں ہوتی. تو وہ جوابی بیانیہ اگر ایک جو قیادت کا کام ہوتا ہے نا کہ سمپل نعروں کی صورت میں، جیسے آپ نے کہا تھا جی انلائٹنڈ ماڈریشن کی آپ نے بات کی تھی، تو اس چیز کو سہل کر کے پیش کیا تھا. تو کیا ہوگا جوابی بیانیہ جو عوام اس کو قبول بھی کر لیں اور وہ کراچی تا خیبر ایک لوگوں کے اندر ایک پھیل جائے، اس کو لوگ تسلیم بھی کریں؟ جی یہ مطلب یہی باتیں ہو رہی ہیں عامر جی جو میں بتا رہا ہوں کہ پہلے تو پوری طریقے سے سمجھیں. میں نے بتایا کہ پاکستان کی معاشرہ جو ہے وہ 4 حصوں میں فرام ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بٹا ہوا ہے. تو اس میں جو یہ میں نے بتایا کنزرویٹو کلاس جو واسٹ میجورٹی، اس کو ایڈریس کریں، اس کو سوشیو اکنامک. تو اس کا مطلب حکومت کو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور وہاں ایجوکیشن، ہیلتھ ان کی اپلفٹ ہونی پڑے گی، سوشیو اکنامک اپلفٹ ہونی پڑے گی لوگوں کی، تاکہ وہ ان کو کھینچا جائے دوسری ماڈریشن کی طرف. یہ بہت بڑا کام ہے جو لانگ ٹرم ہے. پھر ایک ایک چیز سے کو ٹیکل کرنا، جس میں باہر سے جو اندر ٹیررزم آ رہی ہے بلوچستان میں اور پاسبلٹیز اور جگہ ہیں، اس کو روکنا اور اس کو کاؤنٹر کرنا. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کاؤنٹر صرف ہم پاکستان میں کریں یا انف از انف. یہ ہندوستان کو بتانا چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو ہم اس سے 10 گنا زیادہ ہندوستان میں کر سکتے ہیں. یہ ان کو بتا دینا چاہیے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ رکے تاکہ یہ کہ کہاں جا رہے ہیں مودی صاحب، کس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بھی ان کو ایک سبق سکھانا چاہیے تاکہ ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی، ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اب ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے ہندوستان کے ساتھ. یہ نہیں چلے گا یہ کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں ماری چلے جا رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا معاملہ. ان کی بڑی ولنریبلٹیز ہیں، ان کی کشمیر میں تو ہیں، ان کی سکھوں میں ہیں، ان کے ہندوستان کے مسلمانوں میں ہیں، ان کے آسام میں ہیں، ان کے نیکسلائٹس اور ماؤوسٹ ادھر اپنے ایسٹ کی طرف ساری 100 ڈسٹرکٹ میں ہیں. بڑی ولنریبلٹیز ہیں ان کی. بول اڑائے گا سب کا ہوش، بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی PSL ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق، رمیز راجہ، سہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.